اخلاق احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن کا بیل کا بٹن دبا دیجیے۔ آج سلسلہ تعارف کتب میں ہم جس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں وہ ہے مارج النبوت۔ یہ فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا مکمل نام ہے مارج النبوت فی مدارج الفتوت۔ اس کے مؤلف کا اسم گرامی ہے ملا معین وائز الحربی۔ اس کتاب کا سال تالیف 891 ہجری سے 901 ہجری تک بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع سرکار دو عالم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے شب و روز ہے۔ انداز بیان ادیبانہ اور مرصع فارسی شاہکار تسلیم کیا گیا ہے۔ فارسی میں ہزاروں خطی نسخے دنیا بھر کی لائبریریوں کی زینت ہیں۔ اس کے فارسی زبان میں ہزاروں نسخے دنیا بھر کی لائبریریوں کی زینت ہیں۔ ایک صدی سے کئی ایڈیشن زیر طبع ہو کر اہل ذوق کے مطالعے میں آ چکے ہیں۔ فاضل مصنف نے اس گراں قدر اور مفصل کتاب کو مقدمہ، 4 اراکین اور پھر تتمے میں تقسیم کر کے اپنے قلم گوہر بار کے جوہر دکھائے ہیں۔ مقدمے میں ایک طرف مؤلف کے قلم نے زور بیاں کے ساتھ فارسی ادب میں الفاظ معنی کے گلہائے رنگا رنگ بکھیرے ہیں، اور دوسری طرف اپنی محبت و عقیدت کے گلدستے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے اہل دل کے لیے فیضان و وجدان کے دریچے وا کر دیے ہیں۔ تحمیدات، مناجات، نعتیں، خصوصیات، فضیلتیں، وجوہات امتیاز، خصوصیات، حدیث، احادیث اور فضائل درود پاک پر 10 واقعات کے علاوہ ہزاروں اشارات اور لطائف بیان کیے گئے ہیں۔ مندرجہ بالا عنوانات کے تحت فاضل مصنف نے سینکڑوں لطائف، ہزاروں اشارات اور بے شمار اشعار نعتیہ کو زیب تالیف بنا کر قارئین کے ایمان اور ایقان کو مزین کیا ہے۔ رکن اول، مطلع نور مصطفیٰ سے نور قدس تک کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے۔ نور مصطفیٰ کی اولین کرن مختلف مدارج اور حجابات کی نشاندہی، جبین آدم سے نور سید اولاد آدم کی ضیاء باریاں، صلب آدم سے پیشانی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک کے مختلف مراحل اور مدارج کو بڑی محبت بھرے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ نبوت کے مختلف ابواب پر نور مصطفیٰ کی تابانیوں کی کیفیت کو بڑے ہی فاضلانہ اور اسلوب و نگارش سے پیش کیا گیا ہے۔ صبح ازل کی جلوہ فرمائیاں، میثاق انبیاء کی پاکیزہ داستان، الست رب ربکم اور قالوا بلی کے عہد و پیمان، ملائکہ و ارواح کی پیدائش۔ رکن دوم، کتاب کا یہ حصہ صبح ولادت سے غار حرا تک کی ضیاء پاشیوں پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں، حضرت عبد المطلب کی شفقتیں، حضرت ابو طالب کی نگاہ تربیت، شہر مکہ کے شب و روز، شام کا سفر، آثار نبوت کا ظہور، علماء اہل کتاب کی تصدیقات، کائنات ارضی پر رحمت کی بارشیں، خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ انتخاب، سفر تجارت کی برکات۔ غرض یہ کہ نزول وحی تک کے تمام واقعات و کاف اسی رکن یعنی رکن دوم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رکن سوم، نزول وحی سے لے کر ہجرت کی زندگی، عہد رسالت کا وہ صبر آزما دور جسے دور ابتلا کہا جاتا ہے، جس کا ایک لمحہ کوہ استقلال کا مظہر نظر آتا ہے۔ رکن چہارم، مدنی زندگی کا زمانہ عہد رحمت کہلاتا ہے۔ طلع بدر علینا کے دل نواز نغمے اور الیوم اکملتکم علیکم کی جاں بخش بشارتیں اسی عہد کی یادیں ہیں۔ بدر و حنین کے معرکے، عہد و خیبر کی آوازشیں، حدیبیہ کی فتح مندیاں اور فتح مکہ کی عظمتیں اسی رکن کے صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جاء الحق و زحق الباطل کی گونج اور حجۃ الوداع کے خطبے میں عربی اور عجمی کے امتیاز کے خاتمے کا اعلان اسی رکن میں آپ کو ملے گا۔ خاتمہ، کتاب کا یہ حصہ سرور کائنات، فخر موجودات، خلاصہ آدمیہ، خاصہ پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات پر مشتمل ہے جو ظاہری اور باطنی، حسی اور روحانی کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ معجزات کے علاوہ خصوصیات نبوت، فضائل درود و سلام،
فوائد محبت، ایمان اور عشق و جانثاری کے مراحل کو فاضل مصنف نے نہایت ایمان افروز انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خاتمہ دراصل کتاب کا لب و لباب اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و تحسین ہے۔ کتاب کی مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر اسے شہرت عامہ حاصل ہوئی۔ زمانہ تالیف سے لے کر ہزاروں خطی نسخے تیار کیے گئے اور دنیا کے مختلف کتاب خانوں کی زینت بنے، علم کے مطالعے میں رہے۔ پھر اس کتاب کی تحریر دل پذیر اہل نظر کی نور نظر بنی اور اہل ذوق کی ہرز جاں بنی۔ اہل ایمان نے اسے دل کی غذا بنایا اور اصحاب وجدان نے اسے دل و جان سے خریدا۔ دنیا علم میں جب سے چھاپے خانوں کا رواج ہوا، اس کتاب کی اشاعت عامہ نے اپنا مقام حاصل کیا اور سینکڑوں ایڈیشن فارسی زبان میں چھپ کر علمی دنیا میں پھیلے۔ آج تک اس کا اردو ترجمہ زیور طبع سے آراستہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ مکتبہ نبویہ کے مامونین نے سالہ سال کی کاوشوں سے اسے اردو لباس بخشا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ترجمہ سامنے آیا تو لوگوں کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ یہ فارسی زبان سے منتقل ہو کر ان کے ہاتھوں میں پہنچا ہے۔ مترجمین کی قابلیت اور پرکاری ایک منہ بولتی علامت ہے۔ ترجمہ کو رواں اردو اور سلاست کا رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں علامہ اقبال احمد فاروقی، مولانا احمد اطہر نعیمی، اعزازی خطیب جامع مسجد آرام باغ کراچی، اور مولانا حکیم محمد اصغر صاحب فاروقی دامہ برکاتہ عالیہ نے بڑی کاوش کا مظاہرہ کیا۔ یہ ان حضرات کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے کہ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ پر ایک معروف